وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ میرا خیال ہے کہ شیامو استاد تم شکست کھا چکے ہو اور تم اپنی شکست قبول نہ کرو، مگر میں تمہارے ماتھے پر شکست کا ٹیکا ضرور لگاؤں گی تاکہ تم زندگی بھر یہ بات یاد رکھ سکو کہ ایک معمولی سی لونڈی نے تمہیں چونٹی کی طرح مسل دیا، اور پھر میں نے انتہائی تیزی سے جو کچھ کیا اسے فوری طور پر شاید کوئی نہ سمجھ سکا، اور میں نے اپنے پیر میں موجود سینڈل کی ایڑی اس کی پیشانی کے درمیان رکھی اور پھر کسی لٹو کی طرح گھوم گئی، اور میں نے پیر ہٹایا تو اس کا ماتھا لہو لہان ہو چکا تھا۔ سنو، تمہارا استاد شیامو شاید خود اٹھ کر اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں رہا، اور میں نے اس کے ساتھیوں کو مخاطب کیا جو آنکھیں پھاڑے مجھی کو دیکھ رہے تھے، اور تم لوگوں کو اسے یہاں سے اٹھا کر لے جانے کی زحمت کرنا پڑے گی، اور ہاں، اگر تمہارے دل میں کوئی ارمان ہو تو تم بھی آ جاؤ اور میں تم تینوں کو ایک ساتھ سنبھال سکتی ہوں۔ بولو، بنتے ہو مرد؟ ہاں، تمہیں اتنی رعایت دے دوں گی کہ جب تم ہار مان لوگے تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی۔ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے دیوی، وہ تینوں بیک زبان بولے، اور پھر انہوں نے بغیر لڑے ہی اپنی شکست مان لی۔ رقم کس کے پاس ہے؟ کیوں، کیا شیامو استاد کی شرط کے مطابق میں رقم جیت چکی ہوں؟ اور پیسے دے دے جانکی، شیامو استاد نے کراہتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کیا، اور جب جانکی نے روپے نکال کر دیے تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ 150-200 روپے سے زیادہ نہیں تھے، اور میں اظہار حیرت کیے بغیر نہ رہ سکی کہ تم لوگ صرف اتنے سے روپوں کے لیے ایک دوسرے کا خون بہانے پر آمادہ ہو گئے تھے، اور حیرت ہے، اور میں نے وہ نوٹ امجد کی طرف بڑھا دیے، اور امجد نے مجھ سے وہ نوٹ لے کر اپنی قمیض کی جیب میں ٹھونس لیے، اور پھر اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ 10-10 روپے کے 2 نوٹ نکال کر مجھے دینے لگا۔ یہ تو رکھ لے ساوتری، تو نے بڑی محنت کی ہے، اور ان لوگوں سے یہ رقم نکلوانے کے لیے امجد مجھ سے بولا۔ شیامو استاد کے تینوں ساتھی اس عرصے میں اسے سہارا دے کر اٹھا چکے تھے۔ کیوں حاتم کی قبر پر لات مار رہے ہو اور مجھے یہ 20 روپے دے کر؟ اور میں نے منہ بنا کر کہا، اچھا چل 5 روپے اور لے لے، اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ اس نے 5 روپے کا ایک نوٹ جیب سے اور نکال لیا، اور ان لوگوں کو تو چلا جانے دے۔ میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں زینے کا دروازہ اندر سے لگا کر آتا ہوں، اور اس نے نوٹ دوبارہ جیب میں رکھ لیے، اور پھر ان لوگوں سے کہا، جلدی چلو اور اب آئندہ ادھر نہ آنا۔ کسی نے کچھ نہ کہا، اور وہ زخمی شیامو کو سہارا دیے کمرے سے نکل گئے، اور امجد ان کے پیچھے گیا تھا، اور کمرے کے فرش پر موٹا سا گدا اور اس پر میلی چاندنی بچھی ہوئی تھی، اور میں اسی پر بیٹھ گئی، اور کچھ ہی فاصلے پر دیوار سے لگا شراب کا ایک آدھا رکھا تھا، اور جس میں سے تھوڑی سی شراب بچی ہوئی تھی، اور قریب ایک گلاس بھی موجود تھا۔ میں جس غرض سے اوپر آئی تھی وہ پوری ہو چکی تھی، اور اب میرا وہاں رکنا لا حاصل تھا، مگر میں امجد کی واپسی کے بعد ہی اب وہاں سے نیچے جانا چاہتی تھی، اور اگر میں اس کی آمد سے پہلے ہی چلی جاتی تو یہ امکان تھا کہ وہ خود نیچے میرے کمرے میں آ جاتا، اور پھر میں نے ذرا ہی دیر کے بعد کسی کے قریب آتے ہوئے قدموں کی چاپ سنی، اور وہ امجد ہی ہو سکتا تھا۔ امجد آ گیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب میں چلتی ہوں، مگر کچھ بتا تو صحیح ظالم کہ تو نے یہ کیا چکر چلایا، اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو بھابھی سے مل ملا کر چلی گئی ہوگی، مگر تو یہیں ٹک گئی اور وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اب تم نے یہ بات خود ہی چھیڑ دی ہے تو پھر بتا ہی دو چچا امجد کہ یہ ساوتری کون ہے۔ ابے مجھے چچا مت کہہ، اس نے ڈانٹ دیا، اور رشتوں کا تو احترام کرنا چاہیے، اور وہ مجھے بدستور ساوتری سمجھنے پر مصر تھا، اور ساوتری کے بارے میں کچھ بتانے پر بھی تیار نہیں تھا۔ الٹا مجھے سے پوچھے جا رہا تھا کہ وہاں کیسے آ گئی، اور میں بس اتنا ہی سمجھ سکی کہ ساوتری اور اس کے درمیان کچھ ایسے بے تکلفہ تعلقات ہیں جو میرے منہ سے لفظ چچا سننے کا روح نہیں، اور میں نے سوچا کہ اس وقت اس کے ساتھ مغز ماری فضول ہے، اور پھر کبھی یہ معاملہ حل کر لوں گی، اور اس کے بعد میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے روکنے پر بھی نہیں رکی۔
نیچے آ کر اپنے کمرے کی بتی جلائے بغیر میں اندازے سے پلنگ کی طرف بڑھی اور میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ شہزاد کے گھر والے بھی خوب ہیں، اور اوپری منزل پر اتنی چیخو پکار ہوتی رہی اور اتنا ہنگامہ ہوا مگر کوئی نہیں جاگا، اور پلنگ کے قریب پہنچ کر میں بستر پر جیسے ہی دراز ہوئی تو ایک دم اچھل کر بیٹھ گئی، اور میں نے محسوس کر لیا کہ میرے سوا بھی وہاں کوئی اور موجود ہے، اور لپک کر میں نے لائٹ کا سوئچ آن کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے کمرہ روشن ہو گیا اور اسی کے ساتھ میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی، اور میری آنکھوں نے ایسا ہی بھیانک اور دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ میرے بستر پر شہزاد کی نوجوان بہن سنبل کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس کا نیم برہنہ جسم جگہ جگہ سے اس طرح ادھڑا ہوا تھا جیسے اسی کسی درندے نے بھنبوڑا ہو، اور آدھی کٹی ہوئی گردن سے اب تک خون بہہ رہا تھا، اور اسے قتل ہوئے شاید زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر میری سماعت سے ایک تیز مردانہ چیخ ٹکرائی، اور میں نے شہزاد کے چیخنے کی آوازیں سنی، بچاؤ بچاؤ، اور وہ بری طرح چیخے جا رہا تھا کہ اب وہی خونی درندہ شہزاد کو قتل کرنے والا تھا جس نے سنبل کو قتل کیا، اور یہ خیال آتے ہی میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے موجودہ صورتحال میں کیا قدم اٹھانا چاہیے کہ ایک بار پھر شہزاد کی تیز چیخیں میری سماعت سے ٹکرائیں، اور میں نے سوچا شہزاد یقیناً شدید خطرے میں ہے اور مجھے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم تھا کہ شہزاد صحن ہی میں میرے کمرے کے مقابل والے کمرے میں سو رہا تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی فرحاد بھی اسی کمرے میں تھا۔ سنبل اپنے والدین کے ساتھ دالان والے بڑے کمرے میں سوئی تھی، اور جس کی لاش مجھے اپنے کمرے میں نظر آئی، اور میں لپک کر اپنے کمرے سے نکلی تو مجھے باہر خلاف معمول سناٹا پھیلا ہوا تھا، اور شہزاد کی چیخیں سن کر حیرت انگیز طور پر کوئی بھی گھر کا فرد نہیں جاگا، اور میں نے تیزی کے ساتھ صحن عبور کیا اور پھر شہزاد کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ شہزاد کے کمرے میں تاریکی تھی، اور میں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا کسی نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا، اور مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ میں نے شہزاد کے چھوٹے بھائی فرحاد کی سرگوشی سنی، اور میرے لیے فرحاد کے یہ الفاظ حیران کن تھے۔ اس کے الفاظ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ میرا ہی منتظر تھا، اور ابھی میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی سرگوشی پھر ابھری۔ چلو بیٹھک میں چلتے ہیں، اور یہاں بھائی جان کی آنکھ کھل سکتی ہے، چھوڑو مجھے۔ اور میری آواز میں احتجاج تھا، اور پھر میں زور سے نہیں بولی تھی، اور اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور تڑپ کر الگ ہو گئی، اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا، اور میرے پیچھے آئیو۔ فرحاد یہ کہہ کر دروازے سے نکل گیا، اور پھر اس نے مڑ کر مجھے دوبارہ مخاطب کیا، اب آؤ نا بھائی جان، جا گئے تو غضب ہو جائے گا۔ اب میری سمجھ میں آتا جا رہا تھا کہ یہ سارا چکر کیا ہے، اور چمپا ہی نے یقیناً مجھے فریب سماعت میں مبتلا کر کے وہاں آنے پر مجبور کیا تھا، اور اگر شہزاد واقعی چیخا ہوتا تو اسی کمرے میں موجود اس کا چھوٹا بھائی فرحاد اسے بے خبر نہ رہا تھا، اور چمپا ہی میری طرف سے فرحاد کو کسی غلط فہمی میں مبتلا کر چکی تھی، اور اب تو مجھے یہ بھی شک ہو رہا تھا کہ سنبل کی لاش واقعی میرے کمرے میں تھی، اور چمپا مجھے فریب نظر میں بھی مبتلا کر سکتی تھی، اور ایسا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کلکتے میں ایسا ایک خوفناک تماشا مجھے شمبو بھی دکھا چکا تھا، اور شمبو نے خود اپنا قتل کا ڈھونگ رچایا تھا، اور شمبو کی سر بریدہ لاش میرے کوٹھی کے صحن میں دکھائی دی تھی۔ اس کا کٹا ہوا سر میرے خواب گاہ میں تھا، اور چمپا شمبو سے بھی زیادہ پر اسرار شیطانی قوتوں کی مالک تھی۔ میں اسی سبب یہ سب کچھ سوچنے میں حق بجانب تھی، اور اب میرا وہاں رکنا لا حاصل ہی تھا، اور یہ سوچ کر میں کمرے سے نکلی۔ کمرے کے باہر فرحاد میرا منتظر تھا، اور میں جیسے ہی باہر آئی اس نے میرا بازو تھام لیا، اور بیٹھک ادھر ہے، اس نے میرا بازو پر دباؤ ڈالتے ہوئے ایک طرف چلنے کو کہا۔ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ اور میں فرحاد سے دھیمی آواز میں بولی، تمہیں یقیناً میرے متعلق غلط فہمی ہو گئی ہے، اور میں نے اسے بازو چھڑانا چاہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم نے خود ہی مجھ سے جاگتے رہنے کو کہا، اور پھر وعدے کے مطابق آ بھی گئی، تو اب بازو چھوڑو میرا۔ اور میری آواز میں سختی آ گئی۔ وہ تو نہیں چھوڑوں گا میں، اور تمہیں میرے ساتھ بیٹھک میں چلنا پڑے گا۔ اچانک اس کا لہجہ بدل گیا، اور میں نے اس کے لہجے سے خطرے کی بو محسوس کر لی۔ چمپا کے شہر میں گرفتار ہو کر ہی وہ اس لہجے میں بات کر سکتا تھا، اور اگر میں نہ جاؤں تمہارے ساتھ تو، اور میں نے جھٹکا دے کر اپنا بازو اس سے چھڑا لیا، تو پھر
फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। और ये कहते ही उसने हैरत अंगेज तेजी के साथ मुझे उठा लिया। छोड़ दो मुझे वरना मैं शोर मचा दूंगी, मैंने उसे धमकी दी। और जवाब में वह धीरे से हंसा और फिर तेज कदमी से बाएं जन मुड़ा और मैं उसकी गिरफ्त से निकलने को मचलने लगी मगर कामयाब ना हो सकी। शोर मचाने की धमकी पर ज़ाहिर है कि मैं अमल नहीं कर सकती थी और उसमें मेरी ही रसवाई थी। और ये बात शायद फरहाद ने भी महसूस कर ली और वो गालबन इसीलिए मेरी बात पर हंस दिया और बैठक में आकर उसने मुझे उतार दिया और फिर फ़ौरन ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और मैंने चाहा था कि तेज़ी के साथ खुले दरवाजे से बाहर निकल जाऊं, मगर फरहाद इससे पहले ही अंदर से कुंडी बंद कर चुका था और बैठक में अंधेरा था और मैं उसी से फ़ायदा उठाकर एक तरफ रींग गई। कहाँ हो तुम? चंद लम्हे बाद उसने मुझे पुकारा और मैं खामोश रही, लेकिन ये खामोशी मेरे काम न आ सकी और फरहाद ने बैठक का बल्ब जला दिया और मैंने उस दरवाजे के करीब खड़ा होकर देखा। उससे कुछ ही फासले पर एक मुंडे के पास खड़ी थी और वह निपे तलब कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ फरहाद, तुम शायद होश में नहीं। और तुम्हें देख कर कौन होश में रह सकता है? उसके लहजे में बाजारीपन था। फिर उसकी और मेरे दरमियान उछल कूद शुरू हो गई और वह मुझे पकड़ने की कोशिश करता रहा और मैं उसके हाथ नहीं आई। और मुझे यकीन था कि अगर मैं एक बार उसकी गिरफ्त में आ गई तो फिर निकलना मुश्किल होगा। और उसे चक फेरियां देते हुए अचानक मेरे दिन में इस सूरत हाल से बचने की एक तदबीर आ गई। अब उस तदबीर पर अमल करने के सिवा कोई और चारा नहीं था और ये तदबीर पहले भी ऐसे मौक़ों पर कारगर साबित हुई थी। और उस वक़्त मैं दरवाजे के निस्बतन करीब और वो कदरे दूर था और मेरे ज़हन में यह ख्याल आया, क्यों ना दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल जाऊं। और फिर अपनी तदबीर पर अमल करने की बजाय मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी, मगर फरहाद ने मुझे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। वो तेज़ी से मुझ पर झपटा और उसमें बचने की खातिर एक तरफ जिस्त भरने के लिए मजबूर हो गई और दरवाजे की तरफ मुड़कर उसने पहले मेरी राह फरार मसदूद कर देना चाहिए। और यही वो लम्हा थे जब मुझे अपनी तदबीर अमल करने का मौका मिल गया। मैंने फरहाद पर छलांग लगा दी और फिर इससे पहले कि वह संभल पाता मेरे हाथ की ज़रब उसकी कंपटी पर पड़ी और वो अंदर से कमरे की कुंडी नहीं लगा सका था। और नतीजा मेरी तवक्का के मुताबिक निकला। फरहाद का जिस्म लहरा कर ज़मीन पर आ गया और उसी वक्त खासी दूर से मुझे किसी की मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अरे ये बैठक की बत्ती किसने जलाई छोड़ दी? और अंदाज खुद कलामी का सा था। और फिर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई उधर आ रहा हो और मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। उस शख्स की आवाज़ को मैंने पहचान लिया जो अब बैठक की तरफ आ रहा था। वो शहजाद का बाप अरशद अली था और वो किसी ज़रूरत से उठा था और बज़ाहिर यही लगता था, मगर मैं समझ चुकी थी कि उसे बेदार करने वाली चंपा के सिवा कोई और नहीं और मैं उसकी साजिश समझ चुकी थी। और वो मुझे शहजाद के घर वालों की नज़र में यकीनन ज़लील व रुस्वा करना चाहती थी और इस सूरत हाल से मुझे सख्त आजमाइश में डाल दिया। मेरे पास वक़्त बहुत कम था और मेरे ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था और इस ज़िल्लत और रसवाई से किस तरह बचा जाए। और फिर मेरी समझ में एक तदबीर आ ही गई। मैंने सोचा कि अरशद अली को भी बेहोश कर दिया जाए ताकि वह मुझे वहाँ ना देख सके। और उसकी एक ही सूरत थी कि मैं बैठक का बल्ब बुझा देती और फिर जैसी अरशद अली अंदर कदम रखता उसे छाप लेती। और अपनी इस तदबीर पर अमल करने की गर्ज से मैंने फरहाद के बेहोश जिस्म को घसीट कर फिर मुझे हैरत ज़दा सी आवाज़ सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे खिलाफ़े तवक्का अरशद अली ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, चोर चोर चोर। और फिर वो अपने दोनों जवानों बेटों को आवाज़ें देने लगा, फरहाद, शहजाद, जल्दी आओ, बैठक में कोई चोर छुपा हुआ है। और मेरे वहमो गुमान में भी यह बात नहीं थी कि बत्ती बुझाने का ये अद्दे अमल होगा और मैं जिस बात से बचना चाहती थी वही मेरे सामने आ गई। खिलाफ़े तवक्का बत्ती बुझने के बाद अरशद अली ने बैठक का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखने की बजाय चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं चकरा कर रह गई कि अब करूं तो क्या करूं। क्या हुआ अब्बा जी, क्या हुआ? बाहर से मुझे शहजाद की आवाज़ सुनाई दी और यकीनन अपने बाप की चीखों पुकार सुनकर वो सहन में आ गया था। मैं पेशाब करने उठा था कि बैठक की बत्ती जलते देखी। अरशद अली बताने लगा और मैं समझा कि किसी ने बत्ती जलती छोड़ दी होगी और बुझा देता हूँ, मगर जैसे ही दरवाजे के करीब पहुँचा और बैठक की बत्ती बुझ गई, ज़ाहिर है कि कोई अंदर मौजूद है और जिसने। क्या हुआ भाई साहब? एक और तेज़ आवाज़ सुनाई दी
اور یہ آواز شہزاد کے چچا امجد کی تھی، اور وہ بھی یقیناً اپنے بڑے بھائی کی چیخو پکار سن کر اوپر سے اتر آیا تھا، اور شہزاد نے اسے بھی بتا دیا کہ کیا واقعہ ہوا، اور آپ دونوں پیچھے ہٹ جائیں، میں دیکھتا ہوں۔ امجد کی آواز ابھری، ٹھہرے چچا، میں اپنے کمرے سے ٹارچ لے کر آتا ہوں۔ شہزاد جلدی سے بولا، ارے یہ چاقو تو جیب میں رکھ لے، یہ تو نے کیوں نکال لیا؟ اور ارشد علی غالباً امجد سے مخاطب تھا، اس لیے بھائی صاحب کہ اس کے پاس بھی کوئی ہتھیار ہو سکتا ہے، اور آپ بھی اپنی لاٹھی لے آئیں، میں یہی کھڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں لاٹھی لے کر آتا ہوں۔ اور ارشد علی نے اپنے بھائی کی تجویز مان لی، اور میں نے سوچا کہ یہی موقع ہے، اور پھر اس موقع سے میں نے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں کی۔ دوسرے ہی لمحے میں تیزی کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، اور اس سے پہلے کہ امجد کچھ سمجھ پاتا، اور میں نے اس کے ہاتھ میں چاقو کی پرواہ کیے بغیر جھپٹ کر اس کی کمپٹی پر گھونسا مارا، اور دوسرے ہی لمحے وہ لہرا کر گرا، اور میں اپنے کمرے کی طرف دوڑی، اور کسی بھی لمحے شہزاد یا ارشد علی وہاں پہنچ سکتے تھے۔ اپنے کمرے کی لائٹ میں جلتی ہی چھوڑ آئی تھی، اور کسی نے اب تک اس طرح توجہ نہیں دی، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی بے اختیار میری نظر اپنے بستر پر پڑی۔ سنبل کی ادری ہوئی لاش ابھی تک وہاں موجود تھی، اور یہ دیکھ کر میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا، اور میں نے سوچا کیا یہ فریب نظر نہیں، اور کیا واقعی سنبل کو کسی نے قتل کر دیا؟ اور میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ سنبل کی لاش اب مجھے اپنے کمرے میں نہیں ملے گی۔ اپنے ہوش و حواس پر قابو پانے میں مجھے چند لمحے لگے، اور وہ اتنے کمزور دل کی بہرحال میں نہیں تھی کہ ایک لاش کے ساتھ اس کمرے میں نہ رہ سکتی، اور میں نے پہلا کام یہ کیا، تیزی سے مڑ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اگر وہاں کوئی آ جاتا تو میرے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا، اور باہر سے شہزاد اور ارشد علی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ غیر فطری سی بات ہوتی کہ اتنی چیخو پکار کے باوجود میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی، اور یہی ظاہر کرتی کہ سو رہی ہوں، اور یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے کمرے کی بتی بجھائی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ صحن میں کچھ ہی فاصلے پر مجھے ارشد علی اور شہزاد نظر آئے، اور وہ دونوں امجد کے قریب بیٹھے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارشد علی نے اپنے بھائی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ان دونوں کے قریب پہنچ گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ معلوم نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، ارشد علی میری بات کے جواب میں بول اٹھا، اور ابھی میں اسے ٹھیک ٹھاک یہاں کھڑا چھوڑ کر گیا تھا، اور لوٹ کر آیا تو یہ بے ہوش پڑا تھا۔ پھر شہزاد نے مجھے مختصراً اس واقعے سے آگاہ کیا جس کا مرکزی کردار میں خود تھی، اور کہیں وہ چور ابھی تک بیٹھک میں ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ نہیں، ارشد علی بولا، اور میرا خیال ہے کہ وہ امجد کو بے ہوش کر کے بھاگ گیا۔ اور پھر بھی آپ نے بیٹھک کا جائزہ لیا؟ میں نے بیٹھک کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، اور وہ شاید بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھول کر نکل گیا، شہزاد نے کہا۔ اگر اسے بیرونی دروازے سے ہی فرار ہونا تھا تو پھر اندر گھر میں کیوں آیا؟ اور اس کے گھر میں آنے کا ثبوت چچا امجد کی بے ہوشی ہے، اور لگتا ہے اسی نے چچا امجد پر حملہ کیا۔ اور میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ بیٹھک کا بیرونی دروازہ ان لوگوں کو اندر سے بند ہی ملتا، لیکن وہ گھر میں آنے کے بعد کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ ارشد علی خود کلامی کیسے انداز میں بولا، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ابھی تک گھر میں کہیں چھپا ہو؟ اسی وقت بیٹھک میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی، اور شہزاد اچھل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا تھا، اور اس سے پانی چھلک کر نیچے گر گیا۔ ابا جی، آپ نے کچھ سنا؟ شہزاد گھبرا کر کہنے لگا، اور میں نے ارشد علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھی تو بول اٹھی، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی دیکھتی ہوں اندر جا کر، اور یہ آپ کی لاٹھی لے لیں۔ ارشد علی نے اپنے ہاتھ میں موجود لاٹھی میری طرف بڑھائی۔ اس کی ضرورت نہیں، اور میں یہ کہتے ہی تیزی سے بیٹھک کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ یا اللہ رحم کر! عقب سے مجھے ارشد علی کی خوف زدہ آواز سنائی دی، اور بیٹھک میں داخل ہوتے ہی میں نے بتی جلا دی۔ سامنے فرش پر مجھے فرحاد کراہتا ہوا نظر آیا، اور وہ شاید ہوش میں آ رہا تھا، اور میں اس کے قریب پہنچ گئی۔ فرحاد! اور میں نے اس کا سر اٹھاتے ہوئے اسے آوازیں دیں، اور رخسار تھپ تھپائے، اور آنکھیں کھولو فرحاد۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ آپ؟ اور اس کے ہونٹ ہلے۔ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرو، اور میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ وہ بڑبڑانے لگا۔ یہ تو تم ہی بتاؤ گے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اور میں سمجھ گئی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں کہ چمپا کے شہر میں گرفتار ہونے کے بعد اس نے مجھ پر دست درازی کی تھی۔ آؤ چلو باہر چلیں، اور میں نے اسے مخاطب کیا، اور وہ میرے ساتھ بیٹھک سے باہر آ گیا،
उसे मेरे साथ बाहर आते देखकर अरशद अली और शहजाद दोनों ही हैरत ज़दा नजर आने लगे। तुम वहां बैठक में क्या कर रहे थे? अरशद अली ने फरहाद से सवाल किया। मुझे कुछ नहीं मालूम अब्बा जी, मैं तो अपने कमरे में सोया हुआ था। आंख खुली तो बैठक में था और रानी साहबा मुझे आवाज़ें दे रही थी। और फरहाद अली ने हैरान सा होकर बताया। और उसी वक्त अमजद कराहने लगा और फिर उसे होश आ गया और उसने होश में आते ही सबसे पहले करीब ही पड़ा हुआ अपना चाकू उठाकर बंद किया और जेब में डाल लिया। क्या वो भाग गया? अमजद ने पूछा। कौन? अरशद अली ने चौंक कर दरियाफ्त किया। वो नीला पेटीकोट पहने हुए थी और उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, अमजद अली बताने लगा। और बैठक से निकलते ही उसने मुझ पर हमला कर दिया और फिर मुझे होश नहीं रहा। उसके हाथ में शायद लोहे की कोई भारी चीज थी जो मेरे सर पर मारी। क्या कह रहे हैं चचा? और शहजाद हैरत से बोला। क्या वो कोई औरत थी? हाँ बेटा, मुझे यकीन है कि वो औरत ही थी और उसे मैंने बैठक से ही निकलते देखा था, अमजद ने यकीन दिला दिया। तो अब औरतें भी चोरियां करने लगी, अरशद अली बोल उठा। क्या खबर भाई साहब, वो किस इरादे से घर में दाखिल हुई? लेकिन वो घर में दाखिल कैसे हुई और फिर फरार कैसे हो गई? और हमें बहरहाल अच्छी तरह घर की तलाशी ले लेना चाहिए। और अमजद ने भी उस तजवीज़ से इत्तफाक किया और फिर कहा कि सारे घर की पहले बत्तियां जला दें, अपना कमरा मैं खुद देख लेती हूँ। और मैं जल्दी से बोली। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हो। और फिर मैं तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और मेरा दिल इस ख्याल से तेज़ी के साथ धड़क रहा था कि अगर किसी ने मेरे कमरे में सुंबल की लाश देख ली तो क्या होगा। इसके अलावा एक और अंदेशा भी मेरे ज़हन में सर उभा रहा था और मैं एक बार फिर अपने कमरे में आ गई और आते ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जिस खदशे ने मेरे ज़हन में सर उबारा था कुछ ही देर के बाद सामने आ गया। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने वाली थी कि किसी ने दस्तक दी और फिर शहजाद की घबराई हुई सी आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलिए खातून। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई कि शहजाद कहीं अंदर ना आ जाए और इससे पहले कि मैं कमरे की बत्ती बुझाना नहीं बोली। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने शहजाद को मुखातब किया। वो सुंबल गायब है। और मैंने अजहार हैरत किया और मैं समझी नहीं। गायब है, मैंने अजहार हैरत किया, मैं समझी नहीं। अम्मी और अब्बा जी के साथ ही वो दालान वाले कमरे में सोती थी और वो वहाँ नहीं है। और अम्मी भी जाग गई हैं और सारा घर देख लिया, वो कहीं भी नहीं। चलो मैं चलकर देखती हूँ। और मैं उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोली। घर का सदर दरवाज़ा देखा, खुला हुआ तो नहीं। वो सदर दरवाज़ा तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन वो संभल इतनी रात गए कहीं नहीं जा सकती, शहजाद ने मेरे साथ चलते हुए कहा। और शहजाद के साथ मैं दालान वाले कमरे में पहुंची तो उसकी माँ को रोते हुए देखा। तुम रो रो कर और हाथ पैर फुला दो। और अरशद अली अपनी बीवी की तरफ देखकर बर्राई हुई आवाज़ में बोला। शहजाद, तुम सदर दरवाज़ा देख कर आओ, मैंने शहजाद से कहा। और अमजद मुझे वहाँ नज़र नहीं आया और मालूम हुआ कि वो ऊपरी मंजिल की तलाशी लेने गया है। और शहजाद अभी लौट कर नहीं आया था कि एक तेज़ चीख सुनकर मेरे असाब झंझना उठे। और ये तो चचा अमजद की चीख मालूम होती है। फरहाद कमरे से बाहर की तरफ दौड़ा और मैं भी फरहाद के पीछे भागी। सहन में पहुंचते ही मेरा दिल धक से रह गया और मेरे कमरे में रोशनी थी। और फिर मैंने वहां अमजद को चीखते हुए निकलते देखा। खून खून, सुंबल को किसी ने कत्ल कर दिया। और अमजद अली चीखे जा रहा था। उसने यकीनन मेरे कमरे में सुंबल की लाश देख ली। और फिर जरा ही देर में घर के सारे अफराद वहां जमा हो गए और वो भी सुंबल की उधड़ी हुई लाश देखकर जैसे अपने होशो हवास खो बैठे। और शहजाद की माँ को सकता सा हो गया। जवान बेटी की लाश देखकर वो अपने हवास कायम नहीं रख सकी थी। और मैंने आगे बढ़कर सुंबश की लाश पर चादर डाल दी। किसी को इतना होश ही नहीं था कि मुझसे कोई सवाल करता। और मेरे ज़हन में आंधियां सी चलने लगी और कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच रही थी कि अभी कुछ देर के बाद पुलिस यहाँ आएगी और पूछगुछ शुरू कर देगी। और मैं ही इस घर में अजनबी थी और सुंबश की लाश मेरे ही कमरे में पाई गई। इन हालात में पुलिस पहला शुबा मुझ पर करती और सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद ना जाने क्यों अब तक मेरा दिल ये तस्लीम करने पर आमादा नहीं था कि सुंबल वाकई कत्ल हो चुकी है।
मेरी गुड़िया। शहजाद रोते हुए दीवार से सर टकराने लगा और मैंने झपट कर उसे पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम? होश में आओ। कैसे होश में आऊं खातून? वो रोने लगा और मेरी गुड़िया किसी ने तोड़ दी और घर के तमाम अफराद मेरे ही गिर्द जमा थे और मालूम नहीं अचानक अमजद को क्या हुआ। उसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ लिया और फिर चीख कर बोला, बोल सावित्री, ये सब क्या है? और जब से तूने इस घर में कदम रखा है मुसीबतें नादल हुई हैं और मैंने तुझे तेरी साड़ी के रंग से पहचान लिया है और तूने ही बैठक से निकलकर मुझ पर हमला किया था। अमजद की ये हरकत मेरे लिए खिलाफ तवक्का थी और वह इस वक्त भी मुझे सावित्री ही समझ रहा था और मेरा बाजू छोड़ दे, मैंने सख्त लहजे में उससे कहा। और नहीं, तुझे बताना पड़ेगा कि तू यहाँ क्यों आई। और अमजद आपे से बाहर हुआ जा रहा था। अमजद, अरशद अली बोल उठा, इस वक्त हमारे दिल वैसे ही टूटे हुए हैं और तूने ये क्या बकवास शुरू कर दी? आप इसे नहीं जानते भाई साहब, ये तवाइफ है और इसका नाम सावित्री है और मैं ऐसी अच्छी तरह जानता हूँ। सुंबश की लाश इसके कमरे में पाई गई है और यकीन इसी ने सुंबल को कत्ल किया है और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए मुझे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर ले आया और अरशद अली, शहजाद और फरहाद भी कमरे से बाहर आ गए। चाचा, क्या आपका दिमाग चल गया है? शहजाद अपने आंसू पोंछते हुए बुलंद आवाज में बोला, आप एक शरीफ खातून को तवाइफ कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए आपको। और ये इस घर में मेरे साथ आई है और हमारी मालकन है। तू इसे लेकर तू आया है। और अमजद ने खून खवार नजरों से शहजाद की तरफ देखा। और तुझे कोठों पर जाने का शौक कब से हो गया? अमजद क्यों फजूल बकवास कर रहा है? अरशद अली ने मुदाखलत की। और ये मेरा खून है और तेरी तरह आवारा नहीं। भाई साहब, मैं लाख बुरा सही मगर कोठे पर बैठने वाली किसी तवाइफ को इसकी तरह अपने घर नहीं ला सकता। अमजद अब तक मेरे बाजू के सख्ती से पकड़े हुए था और मुझ पर अब सावित्री की हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी। वो यकीनन कोई मेरी हम शक्ल थी और जिससे अमजद की मुलाकात बाज़ार हुस्न में हुई थी। उसकी बरहमी और लहजे से यही ज़ाहिर था कि वह झूठ नहीं बोल रहा। और इस वक्त मेरे ज़हन में यह बात नहीं आई कि लानती चंपा अमजद को भी फ़रेब नज़र में मुब्तला कर सकती है। इनका बाजू छोड़ दो अमजद, ये मेरा हुक्म है। और अरशद अली सख्त लहजे में अमजद से मुखातब हुआ। ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं तो छोड़ देता हूँ, मगर पुलिस इससे हरगिज़ नहीं छोड़ेगी। अमजद ने मेरा बाजू छोड़ दिया। पुलिस? अरशद अली चौंक उठा। हाँ पुलिस भाई साहब, ये कत्ल का केस है और पुलिस को इससे मतला करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस के सामने अब मुझे सही बयान देने से ना रोकिएगा और मैं पुलिस को इसकी हकीकत से ज़रूर आगाह करूंगा। अमजद अपने आखिरी अल्फाज पर जोर देकर बोला और अरशद अली के चेहरे से फिक्रमंदी का इजहार होने लगा। और फिर उसने खुद कलामी से अंदाज में कहा, पुलिस तो वैसे ही मुसलमानों के दुश्मन है और वो तो सारे घर को बांध कर ले जाएगी, उसे तो मौका मिलना चाहिए। अब्बा जी, पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। शहजाद बोल उठा, आप ठीक कहते हैं, पुलिस हम सब को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन सवाल यह है कि सुंबल को किसने कत्ल किया? और पुलिस नहीं आई तो ये बात कैसे पता चलेगी? अब पता करने ना करने से फर्क भी क्या पड़ जाएगा? जिसे जाना था वो तो चली ही गई। और अरशद अली की आवाज़ भर्रा गई। मुझे यकीन है भाई साहब कि इसी औरत ने सुंबल को कत्ल किया है। और अमजद ने मुझे कहर आलू नजरों से देखा। खातून, इस अरसे में आप कई मरतबा इस कमरे में आई गई थी, क्या आपने सुंबल की लाश नहीं देखी? शहजाद ने मुझसे दरियाफ्त किया। नहीं, मैंने जवाब दिया, और मुझे इस सवाल की पहले ही से तवक्का थी। सुंबल की लाश देखकर तो यूं लगता है जैसे उसी किसी दरिंदे ने भंबोड़ा हो। और फराहद पहली मरतबा बोला और उसकी आवाज़ से खौफ झलक रहा था। क्या ख्याल है अब्बा जी, सुंबल की लाश इस कमरे से उठाकर हम बाहर क्यों ना ले आएं? शहजाद ने अपने बाप से कहा। हरगिज़ नहीं, अमजद के लहजे में सख्ती थी। पुलिस की आमद से पहले कोई भी लाश को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन हम तय कर चुके हैं कि पुलिस को नहीं बुलाना। अरशद अली झंझलाकर कहने लगा, तुम आखिर पुलिस को लाने पर क्यों जिद कर रहे हो? क्या तुम हम सब को फंसवाना चाहते हो? हैरत है भाई साहब, एक बेगुनाह बच्ची को सफाकी से कत्ल कर दिया गया और आपको अपनी पड़ी है कि आप नहीं चाहते कि ये औरत पकड़ी जाए जिसने सुंबल को कत्ल किया। और ये आखिर मेरी बच्ची को क्यों कत्ल करने लगी? और उनकी इस मासूम से क्या दुश्मनी थी? और तुम हमारे दुखे हुए दिल को ना दुखाओ तो अच्छा है। अरशद अली रोहांसा हो गया। अगर इसने कत्ल नहीं किया
तो फिर लाश इसके कमरे में कैसे पहुंच गई, इससे पूछे ना। और चचा ये पहले ही बता चुकी है कि इन्होंने लाश नहीं देखी, और लाश का इंकशाफ तो आपने किया है, और आप उनके कमरे में क्यों गए थे? इसलिए कि मुझे इस पर शक था, और मेरा शक दुरुस्त साबित हुआ। और तुम लोग आओ इसे उठाकर बाहर लाते हैं। अरशद अली ने शहजाद को फरहाद को मुखातब किया। आप पुलिस को कत्ल करने की इतला ना देकर अच्छा नहीं कर रहे भाई साहब। अमजद फिर बोला, तुम खामोश ही रहो तो ज्यादा अच्छा है, बल्कि बेहतर यह है कि तुम ऊपर अपने कमरे में चले जाओ। और यह कहते हुए अरशद अली कमरे की तरफ बढ़ा। अरशद अली के साथ शहजाद और फरहाद दोनों ही थे, और मैं और अमजद बाहर सहन में ही रह गए। सावित्री, अमजद मुझसे मुखातब हुआ, और मेरा नाम भी अमजद अली है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बकवास ना करो ज्यादा। तुम अगर शहजाद के चचा ना होते तो मैं तुम्हें बदतमीजी का मजा चिखा देती, और होती अब है। और मैं हकारत से बोली, और तुमसे तो मैं इतनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही मेरी बात। उसी वक्त अरशद अली और शहजाद कमरे से चारपाई उठाते हुए बाहर निकले, और जैसे ही मेरी नज़र चारपाई पड़ी और मैं उछल पड़ी। सुंबश की लाश पर मैंने जो चादर डाली थी अब उसके नीचे कुछ भी नहीं था, और लाश गायब हो चुकी थी। और फिर उन लोगों ने चारपाई नीचे रखी तो उनके चेहरों पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी, और उनकी नज़रें चारपाई पर जमी हुई थी और जैसे पत्थर के हो गए थे। उन सभी की आंखें हैरत से फैली हुई थी, और मैंने आगे बढ़कर चादर हटाई तो बिस्तर बिल्कुल बेदाग था, और मेरे ज़हन में बिजली की तरह एक ख्याल कूद गया, और मैंने दालान वाले कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ। दालान में सुंबल अपने बिस्तर पर बेखबर सोई हुई थी। सुंबल, सुंबल, मैंने उसे पुकारा। जी, उसने आंखें खोल दी और हैरत से मुझे देखने लगी। उठो उठो संबल, मैं जल्दी से बोली। क्या हुआ? ये सारे घर में रोशनी क्यों हुई है? और उसने बिस्तर से उठते हुए मुझसे पूछा, अम्मा और अब्बा जी कहाँ गए? वो सब बाहर मौजूद हैं। मगर क्यों? उसने परेशान सी आवाज में सवाल किया। तुम बाहर चलो तो सही। और सुंबल उठकर खड़ी हुई और मेरे साथ सहन में आ गई। सुंबल मेरी बच्ची। अरशद अली चीख उठा और फिर बेटी को गले से लगा लिया। और शहजाद की माँ अब तक सकते के आलम में कमरे के अंदर बैठी थी। अरशद अली उसे आवाज़ें देने लगा, और फरहाद अपनी माँ को हाथ से पकड़कर बाहर ले आया। और फिर चंद ही लम्हे बाद उसका सकता टूट गया, और वह सकता टूटते ही अपनी बेटी को गले से लगाकर रोने लगी थी। और वह सुंबल को गले से लगाती और फिर उसका चेहरा गौर से देखती और दोबारा सीने से चिमटा लेती। सुंबल भी सबको रोते देखकर कुछ न समझने के बावजूद रोने लगी। अरे वो सावित्री कहाँ गायब हो गई? अमजद इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, हालांकि मैं कुछ ही फासले पर उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। और अमजद की बात सुनकर मैं चौंकी। उसने सावित्री के बारे में सवाल करते हुए मेरे चेहरे पर भी नजर डाली थी, मगर मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर गया, और अपने लिए मैंने उसकी आंखों में अजनबियती महसूस की। अब मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि चंपा ने यकीनन उसे भी फरेब नज़र में मुब्तला कर दिया था। तकरीबन 2 घंटे तक चंपा ने मुझे जहनी अजाब में मुब्तला कर रखा था, और ये वक्त मैंने किस तरह गुजारा कुछ मुझे खबर ही ना थी। और मेरी चारपाई दोबारा उठवाकर कमरे में डाल दी गई, और जो हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया था वो मेरे घर के सभी अफराद के लिए किसी मुअम्मे से कम नहीं था। और पहले फरहाद को बैठक में बेहोश पाया गया, और फिर मैंने अमजद पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया, और उसके बाद सुंबल गायब हो गई, और ये इंकशाफ हुआ कि उसे कत्ल कर दिया गया। यके बाद देख गए ये सारे वाक़यात इंतहाई हैरानकुन थे। और शहजाद मेरे कमरे में मौजूद था, और मैंने चाय की ख्वाहिश का इजहार किया। फरहाद बावर्ची खाने में चाय बनाने के लिए गया, और सुंबर अपने वालदैन के साथ दालान वाले कमरे में सोने चली गई, और उसे सिर्फ ये बताया गया कि घर में चोर घुस आए हैं जो जाग जाने की वजह से भाग गए, और असल वाक़े से उसे बेखबर ही रखा गया ताकि वो खौफजदा ना हो जाए। और उसने बताया था कि इस अरसे में वो गहरी नींद सोती रही थी, और उसी वक्त जागी थी जब मैंने उसे आवाज़ें दी। और अमजद सोने के लिए ऊपरी मंदिर पर चला गया, और वो इस बात पर सबसे हैरान था कि अचानक सावित्री कहाँ गायब हो गई। खातून, शहजाद ने मुझे मुखातब किया। समझ में नहीं आया कि यह सब क्या चक्कर था, और इसी तरह के वाक़यात तो वहाँ कलकत्ते में भी पेश आते रहे हैं। हाँ, मैं तवील सांस लेकर बोली। तुम्हें याद होगा कि एक मरतबा साधु शंभू की लाश भी इसी तरह गायब हो गई थी, लेकिन खातून वो तो शैतानी कुव्वतों का मालिक था, और सुंबल ऐसा किस तरह?
میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ دراصل یہ سارا کھیل نظر بندی کا ہے، نظر بندی، ہاں اسے نظر بندی ہی کہتے ہیں، اور یعنی جو حقیقتاً نہ ہو اور وہ نظر آنے لگے۔ اور میں نے شہزاد کو سمجھایا، کمال ہے خاتون، مگر ہماری نظر بندی کس نے کی اور کس لیے؟ وہ حیران ہو کر بولی، وہ جو ہمیں ذہنی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے مختصراً جواب دیا، کون ہو سکتا ہے وہ؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ چچا امجد کے سر سے بھی ساوتری کا بھوت اتر گیا، اور یہ بھی نظر بندی کا چکر تھا، اور میں نے انہیں اپنی کوئی شناسا معلوم ہوئی، اور لاش غائب ہوتے ہی اپنے دالان والے کمرے کی طرف کیوں دوڑنے لگی تھی خاتون؟ اور آپ کو کس طرح یہ معلوم ہوا کہ سنبل کمرے میں سو رہی ہے؟ وہ میرا محض اندازہ تھا جو درست نکلا، اور اسی وقت فرہاد چائے بنا کر لے آیا، اور ٹرے میں صرف 2 پیالیاں تھیں۔ تم چائے نہیں پیو گے کیا؟ اور اپنے لیے چائے نہیں بنائی تم نے؟ میں نے فرہاد سے کہا، جی نہیں، میں اب سوؤں گا، اور چینی دیکھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اور لا دوں۔ اور اس نے 1 پیالی اٹھا کر مجھے دے دی، اور میں نے ہلکا سا گھونٹ لے کر بتایا، ٹھیک ہے، شکریہ، اور معاف کرنا کہ تمہیں میری وجہ سے چائے بنانے کی زحمت اٹھانا پڑی۔ اس میں زحمت کی کیا بات؟ مہمانوں کی خدمت کر کے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن میں مہمان نہیں، خود کو اس گھر کا فرد سمجھتی ہوں۔ مہربانی ہے آپ کی۔ اچھا تم جاؤ فرہاد، اور شہزاد خالی کپ میں رکھ دوں گی باورچی خانے میں۔ اور فرہاد چلا گیا۔ اس کے رویے میں مجھے کوئی بات خلاف معمول معلوم نہیں ہوئی، اور وہ یقیناً سب کچھ بول چکا تھا، اور میرے حق میں یہ اچھا ہی ہوا۔ اور چائے پی کر شہزاد نے انگڑائی لی، اگر اجازت ہو تو میں بھی جاؤں خاتون؟ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں اجازت نہ دوں۔ ہاں جاؤ، میں نے مسکرا کر کہہ دیا۔ میں سمجھا تھا کہ آپ مجھے روک لیں گی۔ اس کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ تمہیں کچھ سمجھایا تھا میں نے کہ اس گھر میں تمہارے جوان بھائی بہن بھی موجود ہیں، اور میں تو خیر اسی وقت سمجھ گیا تھا خاتون، مگر یہ ظالم دل نہیں سمجھتا۔ اس کی آواز خمار آلود سی تھی، اور مجھے کسی خطرے کی بو سی محسوس ہونے لگی، تو کسی قدر سختی کے ساتھ شہزاد سے جانے کے لیے کہا، اور اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا، اور اس کا چہرہ اتر گیا تھا، اور پھر وہ رکا نہیں، اور خالی چائے کی پیالیاں ٹرے میں رکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اور میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا، اور میں کسی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ لائٹ آف کر کے میں بستر پر لیٹ گئی، اور پھر معلوم نہیں کب چمپا کے بارے میں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، اور رات کا بقیہ حصہ پرسکون ہی گزرا۔ صبح میں 9 بجے کے قریب اٹھی، اور کسی نے مجھے جگایا نہیں تھا، اور نہا دھو کر میں نے لباس تبدیل کیا۔ اس وقت تک سنبل میرے لیے ناشتہ بنا چکی تھی، اور میری وجہ سے شہزاد نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا، اور وہ میرے ہی کمرے میں آ گیا، اور وہیں ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ اور میں کچھ دیر کے لیے ذرا جاؤں گی، میں نے شہزاد کو بتایا۔ کہاں تک جانا ہے؟ زیادہ دور نہیں، بس جلد ہی لوٹ آؤں گی۔ اور میں نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ کہاں جا رہی ہوں؟ آپ فرمائیں تو صحیح، میں چلوں آپ کے ساتھ؟ نہیں، مجھے تنہا ہی جانا ہے، لیکن خاتون یہ شہر تو آپ کے لیے اجنبی ہے۔ ٹھیک ہے خاتون، میں یہی رہ کر آپ کی واپسی کا انتظار کروں گا۔ اور میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور گزشتہ روز میں گھر سے جامع مسجد تک کا راستہ فرہاد کے ساتھ دیکھ ہی چکی تھی، اور مجھے اسی لیے وہاں تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اور مٹیا محل کے سامنے والے دروازے ہی سے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئی، اور کچھ فاصلے پر بائیں جانب برآمدے میں مجھے بہت سے بچے قرآن شریف پڑھتے ہوئے دکھائی دیے، اور میرے قدم اس طرف اٹھ گئے۔ ایک باریش بوڑھا اپنے سامنے ایک چوکی رکھے بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا جسے وہ بوڑھا سبق دے رہا تھا۔ معاف کیجیے گا جناب، مجھے پیش امام صاحب سے ملنا ہے۔ اور قریب پہنچ کر میں نے اس بوڑھے کو مخاطب کیا، ادھر سیدھی چلے جاؤ، اور 4تھا حجرہ امام صاحب کا ہے۔ اور بوڑھے نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں بوڑھے کے بتائے ہوئے حجرے کی طرف بڑھی، اور جب وہاں پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا ہی دیکھا، اور اندر کوئی نہیں تھا۔ اور میں نے سوچا کہ پیش امام کہیں گیا ہوگا، اور اس لیے حجرے کے سامنے ہی برآمدے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اور مجھے بیٹھے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تو الجھن محسوس ہونے لگی، اور اب تک پیش امام نہیں آیا تھا، اور کچھ ہی فاصلے پر وہی بوڑھا بچوں کو سبق دینے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک آدھ مرتبہ میری نظر اٹھا کر دیکھا بھی تھا، اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اور مجھے وہاں بیٹھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، اور میں اٹھنے ہی والی تھی کہ پھر کسی وقت آ جاؤں کہ قرآن شریف پڑھانے والے بوڑھے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ تم اندر بیٹھ جاتی، یہاں باہر کیوں بیٹھ گئی؟ بوڑھا میرے قریب آ کر بولا۔
آپ کو معلوم ہے کہ پیشے امام صاحب گئے ہیں، کہاں گئے ہیں اور کب تک لوٹیں گے؟ میں نے بوڑھے کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا اور میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تو کہیں نہیں گئے، تمہارے سامنے ہی کھڑے ہیں۔ آپ ہی پیشے امام ہیں؟ میں حیرت سے بولی۔ ہاں، دراصل یہ وقت بچوں کو سبق دینے کا تھا اور میں نے اسی لیے تمہیں ادھر بھیج دیا تھا۔ آؤ اندر حجرے میں آ جاؤ۔ اور بوڑھا آگے بڑھا اور مجھے اس بوڑھے کی یہ حرکت کچھ اچھی نہیں لگی اور پھر میں اس کے پیچھے پیچھے حجرے میں داخل ہوئی اور وہ پہلے ہی مجھے بتا سکتا تھا کہ میں کچھ دیر انتظار کر لوں اور بچوں کو سبق دے کر ابھی آتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ خود ہی پیشے امام ہے۔ بیٹھو، وہ حجرے میں بچھے ہوئے بستر پر بیٹھ کر مجھ سے بولا اور میں نے اس کے سامنے بیٹھے مطلب کی بات کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ اور مجھے غداروں سے ملنا ہے۔ اور میری بات سن کر بوڑھا چونک اٹھا۔ اس نے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ارشاد حسین کی ہدایت کے مطابق میں اس کی دی ہوئی کو انگوٹھی پہننا بھول گئی تھی۔ اور بوڑھے نے میری بات کے جواب میں کہا، میں سمجھا نہیں کہ تم کن غداروں کی بات کر رہی ہو اور میرا ان سے کیا طلب؟ معاف کیجیے گا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں اپنا ہینڈ پرس کھولتے ہوئے بولی۔ اور بوڑھا ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے سخت لہجے میں مخاطب کیا، لڑکی فوراً میرے حجرے سے نکل جاؤ۔ آپ میری بات تو سنیے۔ اور میں نے پرس میں سے انگوٹھی تلاش کرتے ہوئے نرمی سے کہا، اور مجھے پتہ کچھ نہیں سننا، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ بوڑھا اور زیادہ برہم ہو گیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں مجھے فوری طور پر انگوٹھی نہیں مل سکی اور معلوم نہیں پرس کی کون سی جیب میں سنبھال کر رکھی تھی اور مجبوراً مجھے وہاں سے اٹھنا ہی پڑا اور میں حجرے سے باہر آ گئی۔ اور میری ذرا سی غلطی نے کام بگاڑ دیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے ٹھیک طرح سے یہ بات یاد نہیں تھی کہ پیشے امام سے بھی انگوٹھی پہن کر ملنا تھا اور میں یہ سمجھی تھی کہ تنظیم کے ارکان سے ملاقات کے وقت انگوٹھی پہننا ضروری ہوگا۔ بہرحال اب غلطی تو ہو ہی چکی تھی اور بوڑھا شخص ایک بار پھر بچوں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ مسجد کے صحن میں آ کر میں نے ایک بار پھر انگوٹھی تلاش کرنے لگی اور اس مرتبہ مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ انگوٹھی مل گئی تھی اور بوڑھا میری طرف سے شبے میں مبتلا ہو چکا تھا اور میں سوچنے لگی کہ دوبارہ اسی وقت اسے ملنا مناسب ہوگا یا نہیں۔ اور بوڑھے نے مجھے جس طرح اپنے حجرے سے نکالا تھا اس سے مجھے اپنی حد بھی محسوس ہوئی اور میں اسی لیے اب اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے غلط سمجھا ہے اور اسی خیال نے مجھے اسی وقت بوڑھے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ میں نے دیکھا بوڑھے نے بچوں کی چھٹی کرا دی اور پھر وہ اٹھ کر اپنے حجرے کی طرف جانے لگا اور میں تیز قدمی کے ساتھ برآمدے میں پہنچی اور پیچھے سے آواز دی، پیشے امام صاحب ذرا سنیے۔ اور بوڑھے نے رک کر قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھا اور چیخ اٹھا کہ میں کہہ چکا ہوں تم سے ملنا نہیں چاہتا اور پھر تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اور میں لپک کر اس تک جا پہنچی اور جلدی سے بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ انگوٹھی پہننا بھول گئی تھی، یہ دیکھیے۔ اور میں نے انگوٹھی اس کے سامنے کر دی جو ابھی پہنی نہیں تھی اور انگوٹھی پر نظر پڑتے ہی بوڑھے کے چہرے کا تاثر ایک دم بدل گیا اور اس نے نرم آواز میں مجھ سے اپنے ساتھ آنے کو کہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے ایک بار پھر حجرے میں پہنچ گئی۔ بیٹھ جاؤ، وہ بدستور نرم آواز میں بولا، اور اتنی اہم بات میں بھولنا نہیں چاہیے تھی اور میں ہرگز اس پر معذرت نہیں کروں گا کہ تمہارے ساتھ سختی سے پیش آیا، کیونکہ غلطی تمہاری ہی تھی اور آئندہ تمہیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، ورنہ تمہاری زندگی خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے۔ شکریہ محترم، میں آئندہ احتیاط برتوں گی اور امید ہے کہ آپ اب مطمئن ہونے کے بعد میرے سوال کا جواب دے دیں گے۔ اور میں نے بات کو درگزر کرنے کی غرض سے کہہ دیا، تم نے کیا سوال کیا تھا؟ بوڑھے نے میرے چہرے پر نظر جما دی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے غداروں سے ملنا ہے اور میں پرسکون آواز میں بولی، کل شام ہمایوں کے مقبرے میں عصر کے وقت ہمایوں کے مزار کے داخلی دروازے پر سیڑھیوں کے نیچے، سمجھ گئی، اور وقت اور مقام یاد رکھنا۔ اور میں نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے روکا نہیں تھا اور میں نے حجرے میں برآمدے میں اور پھر صحن مسجد سے گزر کر مسجد کی بائیں جانے والے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی اور یہ دروازہ مٹیا محلے کی طرف تھا اور تھوڑی بہت ذلت تو اٹھانا پڑی تھی مگر میرا مقصد پورا ہو گیا اور مسجد سے واپس گھر تک پہنچنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ جلدی لوٹ آئیں گی، شہزاد میرے ساتھ ساتھ کمرے کی طرف چلتے ہوئے بولا۔ ہاں، خلاف توقع کچھ دیر ہو گئی اور ذرا چائے کو کہہ دو اور پھر چائے پی کر چلتے ہیں۔ اور میں ابھی آیا اور چائے کے لیے کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ شہزاد لوٹ کر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے شہر میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں، کیا خیال ہے کہیں چلیں آج؟ مگر خاتون، آپ تو کناٹ پیلس چلنے کو کہہ رہی تھی، پہلے وہیں چلیں گے اور اس کے بعد کہیں اور۔
اور ہاں وہاں کپڑے وغیرہ کی دکانیں بھی ہیں نا, اور ایک سے ایک عمدہ, اور بس ذرا وہاں کپڑا مہنگا ملتا ہے. اور پھر چائے پی کر میں شہزاد کے ساتھ کناٹ پیلس تک آ گئی, اور شہزاد کو میں نے کسی اچھے درزی کی دکان پر چلنے کو کہا. خاتون, یہاں دو طرح کے دردی ہیں, کچھ دردی صرف مغربی لباس سیتے ہیں اور کچھ مشرقی. پہلے کدھر چلنا ہے؟ کہیں بھی چلو, میں نے جواب دیا, اور شہزاد مجھے ساتھ لیے ہوئے درزی کی ایک دکان میں داخل ہوا, اور وہاں مجھے کوئی ہندوستانی نظر نہیں آیا, اور دکان میں قدم رکھتے ہی میں ٹھٹک گئی, اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں فلپ کی بیوی مارگریٹ سے ملاقات ہو جائے گی. وہ دکان سے نکل رہی تھی, اور وہ بھی میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رک گئی, اور یہ وہی تھی جو کلکتے سے دہلی آتے ہوئے ٹرین میں میری ہم سفر تھی. اور میں کسی ایسی صورتحال کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی. یقیناً مارگریٹ نے مجھے پہچان لیا تھا, اور میں اسے دیکھ کر اس لیے کچھ بکھلا سی گئی تھی کہ اس کی نظر میں ایک مفرور قاتلہ تھی. حالانکہ راجہ سکھ دیو کو میں نے نہیں, چمپا نے مجھے قتل کے الزام میں پھنسوانے کے لیے قتل کیا تھا, اور میں رک گئی تھی. مگر شہزاد آگے بڑھ گیا تھا. تم مصرانی ہو؟ مارگریٹ میری طرف انگلی اٹھا کر خوف زدہ سی آواز میں بولی, اور اس نے مجھے انگریزی میں مخاطب کیا, اور میں اب بڑی حد تک اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی. اس لیے آواز بدل کر اس سے کہا کہ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, میرا نام ساوتری ہے. اور میری بدلی ہوئی آواز سن کر وہ چونکی, اور پھر کہنے لگی, حیرت ہے, تمہارا چہرہ بالکل مس رانی سے ملتا ہے. ہاں, آواز ضرور مختلف ہے. کون مس رانی؟ میں نے بلا جھجک پوچھ لیا. وہ بڑی خطرناک عورت ہے, اس نے ٹرین میں ایک راجہ کو قتل کر دیا تھا. اور مارگریٹ کے لہجے سے خوف کا اظہار ہوا, اور پھر وہ سوری ٹو ڈسٹرب یو کہہ کر آگے بڑھ گئی, اور میں نے سکون کا سانس لیا. بدلی ہوئی آواز میں بولنا اس وقت میرے کام آ گیا تھا, ورنہ میں تو پھنس گئی تھی. اور یہ بھی غنیمت ہوا کہ اس کی نظر شہزاد پر نہیں پڑی, اور اگر وہ شہزاد کو میرے ساتھ دیکھ لیتی تو شاید اس کا شبہ یقین میں بدل جاتا. پھر وہاں میں نے زیادہ دیر نہیں لگائی, اور ناپ دے کر دکان سے نکل آئی. قریب ہی ایک اور درزی کے یہاں میں نے قمیض شلوار وغیرہ کے ناپ دیا, اور پھر شہزاد کو ساتھ لیے آگے بڑھتے ہوئے اسے مارگریٹ کے بارے میں بتایا. اور پھر تو خاتون یہاں سے فوراً نکل چلیں. وہ ڈر گیا, ابھی تو وہ جا بھی چکی ہوگی, اور کہیں کہیں پہنچی ہوگی اب تک. اچھا, اب کسی کپڑے کی دکان پر چلو جہاں مردانہ کپڑے, کبھی پھر دیکھا جائے گا, اس وقت رہنے دیں. شہزاد بدستور خوف زدہ آواز میں بولا, اور ٹیکسی روکوں؟ اور میں نے اسے خوف زدہ دیکھ کر کہہ دیا, اچھا روک لو. کچھ ہی دیر کے بعد ہم دونوں ہمایوں کے مقبرے کی طرف جا رہے تھے, اور کناٹ پیلس کی حدود سے نکلتے ہی شہزاد کے چہرے سے فکر مندی کے آثار خاصے کم ہو گئے. اور ہمایوں کے مقبرے پر پہنچ کر میں شہزاد کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولی, یہ تم اتنی جلدی کیوں گھبرا جاتے ہو؟ دراصل مجھے اس وقت وہ راجہ سکھ دیو یاد آ گیا تھا جسے آپ نے ٹرین میں قتل کر دیا تھا. یہ کہتے ہوئے شہزاد کی آواز کانپ رہی تھی. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا. ٹرین میں بھی تمہیں بتایا تھا میں نے کہ راجہ سکھ دیو کو قتل میں نے نہیں کیا, مگر تم اب تک مجھے کو قاتلہ سمجھ رہے ہو. کیا کل رات کا والا واقعہ بھول گئے؟ کل بھی تو تمہارے چچا امجد مجھ پر سنبل کے قتل کا الزام لگا رہے تھے, اور میرے لہجے میں چبھن تھی. معاف کیجیے گا خاتون, میں بھول ہی گیا تھا کہ وہ فریب نظر تھا, اور آپ نے راجہ سکھ دیو کو قتل نہیں کیا. شہزاد نے معذرت کر لی, اور وہ روحانسا سا ہو گیا تھا, اور اس لیے میں نے موضوع گفتگو بدل دیا اور تاریخ پر بات کرنے لگی. تمہیں معلوم ہے نا کہ یہ مقبرہ ہمایوں کی بیوی نے تعمیر کرا تھا؟ جی ہاں خاتون, اس نے سنبھل کر جواب دیا. تقریباً یہی طرز تعمیر تاج محل کا ہے. اور میں نے اپنے حافظے پر زور دیتے ہوئے کہا, اور میں نے یہی پڑھا ہے. آپ ٹھیک کہتی ہیں خاتون. شہزاد نے سر ہلا کر میری تائید کی, اور میں نے تاج محل بھی دیکھا ہوا ہے. اب ہم ہمایوں کے مزار تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, اور میں نے وہ تمام محلے وقوع اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا. اور کچھ ہی دیر کے بعد میں اس جگہ کھڑی تھی جہاں عصر کے وقت تنظیم کے کسی رکن سے میری ملاقات ہونی تھی, اور ہمایوں کے مزار تک پہنچنے کے لیے داخلی دروازہ سامنے ہی نظر آ رہا تھا, اور چند سیڑھیاں چڑھ کر ہم مزار کے احاطے میں داخل ہو سکتے تھے. شہزاد کی تقلید کرتے ہوئے میں نے بھی جوتے اتار دیے, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اندر داخل ہو گئی. یہ اس مغل تاجدار کا مزار تھا کہ جس کے باپ نے اس کی خاطر
खुदा के हजूर अपनी जान का नजराना देकर तारीख आलम में एक नए बाब का इजाफा किया था और दुनिया जिसे मुगल आजम अकबर के नाम से जानती है, और ये उसी के बाप हुमायूं का मज़ार था। मैं हुमायूं के मज़ार के सामने देर तक खड़ी रही और मेरी चश्मे तसव्वुर माजी के अवराक पलटती रही, और यूं तो उसके मिट्टी के ढेर में अब क्या रखा था, मगर उसके पीछे एक अहद की तारीख थी। और मुझे वो सक्का भी याद आया जिसने हुमायूं की जान बचाई थी, वरना तारीख कुछ और ही होती। और यही वो जगह थी कि जहां आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर के सामने उसके बेटों के कटे हुए सर एक जालिम अंग्रेज ने पेश किए थे। और जो लोग अपने अजदाद की रोश छोड़ देते हैं, तारीख उन्हें ऐसे ही हौलनाक तमाशे दिखाती है। और शहजाद फातह पढ़ने के बाद मेरे करीब खामोश खड़ा था और उसने मेरी मुहैयत देखकर मुझे मुखातब नहीं किया। और आखिरी मुगल फरमारवां के बाद अब तक हिंदुस्तान पर अंग्रेज गादबो ही का कब्जा था, और जिसके खिलाफ कुछ सर फिरे उठ खड़े हुए थे। और मालूम नहीं क्यों मुझे उनसे हमदर्दी महसूस होने लगी थी। और फिर खुद ही मैं पलटी तो शहजाद भी मेरे पीछे पीछे चल दिया, और दाएं बाएं जो दालान बने हुए थे उनमें भी मुगलों के अहदे ज़वाल के बहुत से किरदार आखिरी नींद सो रहे थे। और मैं उन पर नज़र डालते हुए बाहर आ गई, और मेरा दिल कुछ भारी भारी हो गया था, और शायद उसका सबब मुसलमानों का अहदे माजी था। क्या बात है खातून, आप कुछ खामोश हैं। और बाहर आकर शहजाद मुझसे मुखातब हुआ। हाँ, मैंने तवील सांस लिया। मालूम नहीं शहजाद के गुलामी की यह तवील और स्याह रात कब खत्म होगी, और आपको इस वक्त यह ख्याल कैसे आ गया, उसने चौंक कर पूछा। क्या तुम भूल गया शहजाद कि यही वो जगह है जहां मुगलों के इक़्तिदार का सूरज हमेशा के लिए गरूब हुआ था। अच्छा, तो आप इस वजह से मलूल नजर आ रही हैं। और वो इस तरह बोला जैसे जहन से कोई बोझ उतर गया हो। और फिर हम दोनों देर तक वहां चहलकदमी करते रहे, और वहां आने वालों की तादाद कम ही थी। अब दोपहर के 2 बज रहे थे और मुझे भूख सी महसूस होने लगी। एक ठेले पर देग रखे बिरयानी वाला खड़ा था, और ठेले के गिर्द इस तरह भीड़ लगी हुई थी जैसे मुफ्त बिरयानी बांटी जा रही हो। चलो शहजाद, हम भी बिरयानी खाते हैं। और इतनी भीड़ में और खड़े होकर खाएंगे, उसने हैरत से कहा। और फिर वहां सारे मर्द ही मर्द खड़े हैं। तो क्या हुआ, तुम आओ। मैंने शहजाद का हाथ पकड़ लिया। और यह पहला मौका होगा खातून कि मैं इस तरह ठेले पर खड़े होकर बिरयानी खाऊंगा। दरअसल हमारे यहाँ इस तरह ठेले पर खाने को गैर मुहज़्ज़ब समझा जाता होगा। मैं हंस कर बोली, भूख की अपनी एक तहजीब होती है। और मैं उसका हाथ थामे बगैर भीड़ में घुसने लगी तो उसने कहा, आप यहीं खड़ी हो जाएं, मैं आपके लिए भी प्लेट लेकर आता हूं। और मैं रुक गई और वह भीड़ में घुस गया। पहलवान, जरा मुड़कर तो देखो क्या गजब की चीज खड़ी है। और मैंने एक शख्स की आवाज सुनी जो मेरे आगे ही खड़ा हुआ अपने साथी से मुखातब था। उसे और उसके साथी को एक नजर देखकर ही मैं समझ गई कि वो दोनों कुश्ती लड़ते होंगे, और दोनों के कान टूटे हुए थे और जिस्म गठीले थे। अपने साथी के कहने पर दूसरे पहलवान ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, वाकई तो ठीक लगता है कि अल्लाह मियां ने फुर्सत में बनाया है इसे, और अबे किसी ने ठीक ही कहा है, हुस्न तो काफरों के हिस्से में आ गया है। और मैं उन दोनों के तबसरे को तरह दे गई, और ख्वाम ख्वान के मुंह लगना फजूल था। और वो इस तरह दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे थे जैसे आंखों ही आंखों में निगल जाएंगे। और मैंने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया, और उनकी गुफ्तगू से पता चला था कि वो मुझे हिंदू समझे थे, और उसका सबब मेरे जिस्म पर मौजूद लिबास ही से हो सकता था। और वो दोनों भी बिरयानी खा रहे थे, और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने प्लेटें साफ की। और फिर उनमें से एक बोला, पहलवान मालूम होता है अकेली है, और वकीली भी होती तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ता। दूसरा हंसकर कहने लगा, और फिर क्या इरादा है पहलवान। और मेरे कान खड़े हो गए कि कहीं वो दोनों मेरे साथ कोई बदतमीजी ना करें। अब एक काफर औरतें मुसलमानों पर हलाल हैं, पहले शख्स ने जवाब दिया। तो ये प्लेटें रख कर आ और एक गिलास पानी ले आ, और फिर किस्मत आजमाई करते हैं। और ये सुनकर मैंने भीड़ में शहजाद को तलाश किया, और वो इस वक्त तक बिरयानी वाले तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था। और मैं एहतियात के पेशे नज़र उन दोनों से चंद कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई, और उनमें से एक अब ठेले पर प्लेटें रखने और टैंकी से पानी लेने आगे बढ़ चुका था, और दूसरे ने मुझे पीछे हटते देखा तो मजीद आगे बढ़ आया। और वो शायद मुझे अपनी नज़रों में रखना चाहता था, और मैं किसी भी किस्म के झगड़े से गुरेज करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि उनकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लेती।
وہ دونوں مجھے اپنی گفتگو سے پست ذہن ہی معلوم ہو رہے تھے اور میں بہرحال ان کی طرف سے پوری طرح چوکنا تھی۔ وہ جو پانی لینے گیا تھا جلد ہی لوٹ آیا اور پانی سے بھرا ہوا گلاس اس نے اپنے ساتھی کی طرف بڑھا دیا اور پانی پی کر دوسرے شخص نے قریب ہی موجود ایک آدمی کو گلاس تھما دیا۔ لو پانی پی کر گلاس ٹھیلے پر رکھ دینا، ہم چلے۔ شکریہ پہلوان، وہ آدمی جواباً بولا، اور مجھے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ وہ دونوں براہ راست مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کریں گے، مگر انہوں نے یہی کیا اور ایک شخص نے آگے بڑھ کر بلا جھجک میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہمارے ساتھ چلو، اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر مجھے گویا دھمکایا۔ چلنا کہاں ہے؟ میں نے بڑا ظاہر پرسکون آواز میں سوال کیا۔ تو آگے تو بڑھ، یہ بھی بتا دیں گے۔ نہیں، پہلے بتاؤ۔ بس یہی ہمایوں کے مقبرے تک چلیں گے اور وہاں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی، اس نے بتا ہی دیا۔ اور کسی نے دیکھ لیا تو پکڑے گئے پھر، اور میں نے اسے گھس رہی تھی۔ کس کی مجال ہے جو پہلوان پر ہاتھ ڈال سکے؟ اور دوسرا بولا، سالے کی کھال میں بس بھر دیں گے ہم، اور ایسا لگتا تو نہیں کہ کسی مرد سے لڑنا تو دور کی بات ہے، تم لوگ تو کسی عورت کے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ کیا بکتی ہے بے؟ وہ شخص ایک دم گرم ہو گیا اور جو میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، میں ٹھیک فرما رہی ہوں، اور یہ کہتے میں نے جھٹکا دے کر اسے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، اور تم دونوں مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور میں اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں کو غصہ آ گیا اور غصے میں عقل تو خبت ہو ہی جاتی ہے، اور وہ ایک ساتھ مجھ پر جھپٹ پڑے، اور میں نے ان میں سے ایک کے پیٹ پر لات ماری اور دوسرے کے جبڑے پر میرا گھونسا پڑا، اور میں نے دانستہ شدید ضربیں لگائی تھی۔ اسی کے نتیجے میں ایک تو پیٹ پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا اور دوسرا دونوں ہاتھوں سے جبڑا سہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ شاباش میرے شیرو، پھر کوشش کرو۔ اور میں ان دونوں کو میں نے چڑھایا، اور وہاں موجود لوگ میرے گرد جمع ہو گئے، اور انہوں نے دونوں پہلوانوں کو میرے ہاتھوں سے پٹتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے ہلکا سا بنا لیا اور جیسے کوئی دلچسپ تماشا دیکھ رہے ہوں۔ پھر میرے للکارنے پر ان میں سے ایک جو پیٹ پکڑے زمین پر بیٹھ گیا تھا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کمینی، تجھے ابھی بتاتا ہوں میں۔ اور وہ مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھتا ہوا چیخا، کمینی ہوگی تیری ماں! اور میں نے ترکی بترکی جواب دیا، اور تو نے میری ماں کو کمینی کہا ہے؟ اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور ابھی تیری آنتیں باہر نکال دوں گا۔ اور وہ آپے سے باہر ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چاقو نکال لیا، اور کھٹکے دار چاقو کا لمبا پھل فوراً ہی دستے سے باہر آ گیا تھا۔ دوسرا پہلوان بھی اس وقت تک سنبھل چکا تھا۔ اس نے بھی اپنے ساتھی کی تقلید میں جیب سے چاقو نکال کر کھول لیا، اور لوگ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ وہ تماشا خطرناک حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں موجود افراد میں سے کسی نے ان دونوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ مجھے ان سے بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا۔ ہاں، انہیں اپنی اپنی فکر ضرور تھی کہ کہیں جھگڑے میں ان کی چوٹ پھینٹ نہ آ جائے، اور وہ اسی لیے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ غالباً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی کچھ دیر میں میری لاش وہاں پڑی تڑپ رہی ہوگی، اور میری نظر ان دونوں ہی پر جمی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک نے دوسرے کو آنکھ سے کچھ اشارہ کیا اور میں چونک اٹھی، اور اب وہ دونوں میرے دائیں بائیں ہو کر قدم قدم آگے بڑھ رہے تھے، اور اب بیک وقت ان دونوں پر نظر رکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اور پھر بھی میں گھبرائی نہیں۔ اچانک ہی ان دونوں نے ایک ساتھ مجھ پر حملہ کیا، اور عین اسی لمحے میں اپنی جگہ سے اچھلی، اور اپنے عقب میں مجھے یکے بعد دیگرے دو چیخیں سنائی دیں، اور میں نے پلٹ کر دیکھا وہ دونوں اپنے اپنے پیٹ پکڑے زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے پیٹ میں چاقو اتار دیے تھے، اور ان کے کپڑے انہی کے خون سے تربتر ہو رہے تھے۔ اور پھر مجھے ایک طرف سے شہزاد کی آواز آئی، خاتون! اور میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ وہ لوگوں کے درمیان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب وہاں مزید رکنا کسی خطرے کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ وہاں آس پاس پولیس بھی ہوتی، اور میں پولیس کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر چند کے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، مگر پولیس والے بے قصوروں ہی کو زیادہ رگیتے ہیں، اور یہ سوچ کر میں تیزی کے ساتھ اس طرح بڑھی جدھر شہزاد کو دیکھا تھا، اور لوگ مجھے اس طرح بڑھتے دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے، اور مجھے شہزاد تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یار بڑی جیوٹ عورت تھی اور ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ کسی نے تبصرہ کیا، چلو یہاں سے نکل چلیں، اور میں نے شہزاد کو مخاطب کیا، جی ہاں خاتون۔ شہزاد بدحواس سا دکھائی دیا، اور ہم دونوں تیزی سے اس طرف بڑھ گئے جہاں کچھ فاصلے پر تانگے یکے اور قریبی ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھیں، اور میں نے شہزاد کو مسکرا کر مخاطب کیا، اور تم تو بریانی لینے گئے تھے، اس کا کیا ہوا؟
मेरा नंबर आने ही वाला था कि एकदम भगदड़ मच गई और मेरी समझ में ही नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। और फिर मैंने कुछ ही दूर लोगों को हजूम देखा और आप मुझे कहीं नजर नहीं आई और मैं तो उसी हजूम की तरफ बढ़ आया और शहजाद बताने लगा। और फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई। उसे शायद ये ख्याल आ गया था कि टैक्सी ड्राइवर भी हमारी बातें सुन रहा है और मैंने दूर ही से आपको मजमे के दरमियान देख लिया, मगर कोशिश के बावजूद लोगों के दरमियान से आप तक नहीं पहुंच सका। और मैंने उन दोनों को भी देख लिया था जो चाकू हाथों में लिए आपकी तरफ बढ़ रहे थे। फिर खेल खत्म हो गया और मैं धीरे से हंसकर बोली, खातून आप भी कमाल शाह हैं, आपको जरा भी डर नहीं लगा। अगर डर जाती तो उन दोनों की बजाय जमीन पर गिरकर मैं तड़प रही होती। और आखिर हुआ क्या था, उसने दरियाफत किया और मैंने धीमी आवाज में मुख्तसरन उसे बता दिया। और फिर बोली, खैर खाक डालो उन पर, ऐसे लोगों की यही सज़ा है। और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि खाना अब तक नहीं खाया और पर घर पर खाने के लिए मना करके आए थे। और इसी ख्याल से मैंने कहा, ऐसे करो कि किसी अच्छे होटल में चलो और घर खाना खा के जाएंगे। और अब तो घर ही चल रहे हैं, वहीं खा लेंगे ना। नहीं, मैंने इनकार कर दिया, ख्वाम ख्वाह सुंबल को परेशानी होगी। और फिर हमने जामे मस्जिद के इलाके में एक औसत दर्जे की होटल में खाना खाया और खाना लजीज और उम्दा था। और उसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली वाले खाने बहुत लजीज बनाते हैं। चाय अब घर चलकर पियेंगे। और मैंने उठते हुए कहा, और खाने का बिल मैं पहले ही अदा कर चुकी थी। और शहजाद भी उठकर खड़ा हुआ और मेज पर रखा हुआ पैकेट उसने उठा लिया जिसमें सुंबल के लिए कपड़ा था। और घर पहुंचकर मैंने सुंबल से चाय बनाकर लाने को कहा। और फिर जब वो चाय ले आई तो मैंने मेज पर रखा हुआ बंडल खोलते हुए उससे कहा, जरा बैठो। जी बेहतर। वो मेरी करीब कुर्सी पर बैठ गई और सवालिया नजरों से पैकेट की तरफ देखने लगी। और मैंने पहले साड़ी निकालकर उसे दिखाई, और कैसी है ये साड़ी, और मैंने साड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी।